وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سادہ آج انشاءاللہ رمضان کا جو کورس ہے فرائیڈے کو کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اسٹوڈنٹس چاہ رہے تھے کہ استاذہ کوئی ہمیں نصیحت کر دیں اس حوالے سے کہ ہمارا کورس مکمل ہو رہا ہے پرسوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو آپ کو مل رہی ہے، اور قرآن مجید میں ہی آپ نے پڑھا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں۔ یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اگر آپ امیجن کریں کہ اس وقت دنیا میں لوگ کیا کیا جمع کر رہے ہیں، کن کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کس کس چیز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف آپ نے پورا مہینہ ایک طرح سے صبر کے ساتھ قرآن مجید کو سنا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی بھی کی، کچھ اور چیزوں کو چھوڑا، پیچھے ڈالا اور اپنا وقت اس میں لگایا۔ بظاہر کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم دنیا والوں سے کسی طرح پیچھے بھی رہ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے خزانوں میں رکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے انعام کے طور پر، وہ کہیں اس سے بہتر ہے جو دنیا میں لوگ اپنے خزانوں میں جمع کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی چیز۔ کل میرے پاس کوئی ایک پتھر لایا جو برازیل میں ہوتا ہے۔ وہ پتھر اس قسم کا شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو، مجھے نام تو انہوں نے نہیں بتایا اس کا، لیکن کچھ ایسا ہے کہ جیسے اگر اس کو توڑے ہاف میں تو اوپر سے بالکل پتھر ہی کی ایک معمولی پتھر کی شکل ہے، لیکن جب توڑتے ہیں تو اس کے اندر مختلف طرح کے رنگوں کے نگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ایمیتھسٹ ہے یا اور اسی طرح کے۔ تو میں اتنا حیران ہو رہی تھی کہ اوپر سے پتھر، جو چیز پتھر نظر آتی ہے اور بالکل ایک معمولی چیز، اس کے اندر کیسا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اور کسی بھی پتھر یا چٹان کو دیکھ کر ہمیں بعض اوقات نہیں پتا ہوتا اس کے اندر کیا ہے، لیکن اللہ ہی کو ان سارے خزانوں کا علم ہے۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ بسا اوقات دنیا میں ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بظاہر معمولی نظر آتا ہے، لیکن قیامت کے دن جب اس کی اصل حقیقت اور اندرونی باطنی حقیقت نظر آئے گی اور اس کے پیچھے چھپا ہوا اجر سامنے آئے گا، تو پھر انسان سوچے گا اور حیران ہوگا کہ، اور پھر اس وقت تمنا بھی کرے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف آنے کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے اور اتنی بڑی نعمت چھپا کے رکھی ہوئی تھی تو کاش ہم اس سے بھی زیادہ کرتے۔ قیامت کے دن کو یوم الحسرت بھی کہا گیا، اور وہ اسی وجہ سے کہ ہر شخص اس دن حسرت میں مبتلا ہوگا۔ برے کام کرنے والے تو ہوں گے ہی، نیکیاں کرنے والے بھی حسرت میں مبتلا ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم اس سے زیادہ نیکی کر لیتے، اس سے زیادہ بہتر کام کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی طرف آنے کی توفیق دے، اپنی معرفت دے، اپنی کتاب کی مزید سمجھ دے۔ اور میں اس موقع پر آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ کا یہ جو خوبصورت سفر قرآن کے ساتھ شروع ہوا ہے، یہ تو ایک آغاز تھا، ابتدا تھی، اسے ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نہ کسی لیول پر اسے ضرور جاری رکھیں، جو بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ایک روٹین کا پابند بنائیں۔ دنیا میں کوئی بھی کام جس میں ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اس کی ایک روٹین سیٹ کرتے ہیں اور اس کو کنسسٹنٹلی کرتے ہیں، پے در پے اس کام کو کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ قرآن پاک کے علم کے ساتھ بھی ہمیں اسی رویے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مزید علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار کریں کہ انشاءاللہ یہ جو ختم ہو رہا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک نئے سفر کا آغاز بھی انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا کہ مختلف کیا آپشنز ہو سکتی ہیں، لیکن جو بھی ان میں سے آپ کو بہتر لگے اور جس کو آپ پورا کر سکیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو پکڑ لیں۔ اور ویسے بھی اللہ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، اور اللہ کی رسی یہ قرآن مجید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں منافقت سے نکلنے کا جو راستہ بتاتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ جہاں منافقین کا برا انجام بتایا گیا، پھر اس سے نکلنے کا راستہ اور طریقہ یہ بتایا گیا کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، یعنی اپنے گناہوں سے اور اپنے
شکوک و شبہات والی زندگی سے وَأَصْلَحُ اور اصلاح کر لیں، یعنی اپنے معاملات اور اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنی گفتگو، ہر چیز کی اصلاح کر لیں. اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں. تو اللہ کو مضبوطی سے تھامنا کس طرح ممکن ہے؟ وہ قرآن مجید ہی کے ذریعے ممکن ہے. کیونکہ ایک حدیث کے مطابق قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ پاک کے. تو اللہ سے اگر کسی کو مضبوط تعلق رکھنا ہے تو اس کنیکشن کو پکڑے کہ جو ہمیں اللہ سے جوڑ سکتا ہے، اور وہ قرآن مجید ہے. اور آخری نسخہ بتایا گیا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا. تو دین اللہ کے لیے خالص اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس میں قرآن مجید کا علم ہو. قرآن مجید ہماری پیوریفیکیشن کرتا ہے اور ہماری زندگی کے اور دین کے اور دنیا کے تمام امور کی اصلاح کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ مرتے دم تک جوڑے رکھے اور دوسرے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق دے. آپ لوگوں کے لیے ڈھیر سی دعائیں ہیں، بہت ساری، اور بہت مبارک بھی، اور بہت ساری نیک تمنائیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنا آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. کل کا ٹاپک تھا عبرت پذیری، اس سے ریلیٹڈ ایک اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے، لکھتی ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تازہ کل کا ٹاپک بہت تھاٹ پرووکنگ اور ڈیپتھ والا تھا. کل کلاس کے دوران اور بعد میں بھی میں ہر بات میں یہ دیکھتی رہی کہ اس سے میرے لیے کیا سبق ہے، کیا عبرت. شام کو ہسبینڈ نے کہا کہ تم چنے کا پلاؤ بہت اچھا بناتی ہو، وہ بناؤ. عموماً میں کوکنگ کرتے ہو، خاص طور پر رمضان میں اللہ سے دعا کرتی رہتی ہوں کہ یا اللہ کھانا اچھا بنے، کیونکہ کلاسز کی پڑھائی کی وجہ سے 2-3 دن کا کھانا اکٹھا بنا دیتی ہوں. بہرحال کل مجھے خود پر کچھ عجیب سا اعتماد تھا کہ میں تو اتنے اچھے چاول بناتی ہوں. پھر ساری ریسیپی وہی تھی مگر چاول بہت خراب بنے، نہ ان میں کوئی ذائقہ نہ وہ خوشبو. چونکہ عبرت کا ٹاپک ذہن میں فریش تھا، مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ آج میں نے اپنے اوپر اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کیا کہ میں پرفیکٹ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو میرا یہ تکبر پسند نہیں آیا. اسی طرح مجھے تراویح پہ ہر روز جانے کا بہت شوق ہے. کل ہسبینڈ نے کہا کہ میں آج نہیں جا سکتا. مجھے پہلے تو بہت غصہ آیا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اس میں ہو سکتا ہے اللہ میرے صبر کا امتحان لے رہے ہوں. پھر میں نے کہا کہ چلے جیسے آپ کو مناسب لگے، مگر آج طاق رہتے تو تراویح پڑھتے تو خوشی والی عبادت ہو جاتی. میں نے وضو کیا اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئی. کچھ دیر بعد ہسبینڈ آئے، کہنے لگے چلو چلتے ہیں. سبحان اللہ. استاذہ کل سے صحیح معنوں میں جیسے آپ نے کہا کہ جس انسان کے اندر بصیرت ہو اسے ہر چیز میننگ فل لگتی شروع ہو جاتی. واقعی اب ہر بات پر ریئیکٹ کرنے، ناشکری کرنے اور گرمپ کرنے سے پہلے دیکھتی ہوں کہ اس میں اللہ نے میری کیا عبرت رکھی. استاذہ آپ یقین رکھیں کل سے میرا دل ہر بات پر مطمئن ہے، کسی کوئی کمپلین، کوئی مایوسی نہیں. میں نے دیکھا کہ جب ہم ہر بات سے عبرت لیں تو سوچ خود بخود پازیٹیو ہو جاتی. جزاک اللہ. مجھے اسلامک تعارف کی کلاس سے بہت محبت ہو گئی ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو پڑھنا ہمارے دل، دماغ، ذہن کو کھول رہا ہے اور ساتھ ساتھ سوچ بھی بدلتی جا رہی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سب استادوں کو بہترین جزائے خیر دے. آمین. جزاکم اللہ خیرن. آپ نے بہت اچھی طرح ہم سب کو ریمائنڈر کرا دیا کہ اور یہ بات مجھے بہت پسند آئی کہ جب انسان کا مزاج عبرت والا ہو جاتا ہے، جب ہر چیز سے وہ سبق لیتا ہے، تو وہ پھر چیزوں کے اچھے اور برے دونوں پہلوؤں پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز اس کی پسند کے مطابق ہوتی ہے جب بھی، اور اگر نہیں ہوتی تب بھی وہ مطمئن رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ضرور مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کو اور ہماری نگاہ کو اپنی پسند کا بنا لے اور واقعی ہمیں ہر چیز سے بہترین سبق ملے. آج کا موضوع شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گھریلو زندگی یعنی فیملی لائف. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. یہ ایک حدیث ہے. یہ بات گھر کے ہر فرد کے لیے ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ہر ایک کو اپنے گھر کے اندر بہتر مرد یا بہتر عورت ہونے کا ثبوت دینا ہے. ہر ایک کو اپنے خاندان کا اچھا ممبر بن کر رہنا ہے. گھر کیا ہے؟
گھر سماجی زندگی کا ابتدائی یونٹ ہے، یعنی جو ہماری سوشل لائف ہے اس کا سب سے پہلی اکائی جو ہے یا پہلا یونٹ جو ہے وہ گھر ہے. بہت سے گھروں کے ملنے سے سماج بنتا ہے، یعنی معاشرہ بنتا ہے، سوسائٹی بنتی. گھر کا ماحول اچھا ہو تو سماج کا ماحول بھی اچھا ہوگا. یعنی اگر ہر گھر اپنی جگہ درست طریقے پر کام کرے تو پورے معاشرے کے اندر ایک اطمینان اور سکون ہوگا. اور اگر گھر کا ماحول بگڑ جائے تو سماج کا ماحول بھی یقینی طور پر بگڑ جائے گا، کیونکہ جو خرابی گھر کے اندر ہوگی وہ باہر تک بھی پھیلے گی. اچھے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام اچھا سماج ہے. اس کے برعکس برے گھروں کے مجموعہ کا دوسرا نام برا سماج ہے، یعنی برے گھر اور برا معاشرہ. آدمی کے اچھے ہونے کا معیار سب سے پہلے اس کا گھر ہے. کوئی آدمی اگر سماج میں دوسروں کے ساتھ ملن ساری دکھائے، یعنی بڑے اخلاق سے پیش آئے اور بہت ویلکمنگ ہو اور خوش اخلاق ہو، اور گھر کے اندر وہ سخت مزاجی کے ساتھ رہتا ہو، تو اس کو اچھا انسان نہیں کہا جائے گا. یعنی دوستوں کے بیچ میں اور ملاقاتیوں کے ساتھ تو وہ بہت ہی بظاہر اخلاق کا لبادہ اڑے ہوئے ہو اور جھک جھک کر ان سے ملے اور بہت پولائٹ نظر آئے، لیکن جو ہی گھر میں داخل ہو تو بد اخلاقی اور ڈانٹ ڈپٹ اور شور ہنگامہ کرنا شروع کر دے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں. کیونکہ اچھی انسانیت کا اصل معیار آدمی کے گھر کی زندگی ہے، نہ کہ باہر کی زندگی. اور قیامت کے دن بھی ہمیں اس پہ پرکھا جائے گا کہ ہم گھر کے اندر کیسے تھے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم باہر والوں کے لیے کتنے اچھے تھے، وہ اپنی ایک ذمہ داری ہے، لیکن بنیاد یہیں سے شروع ہوتی. گھر کی زندگی میں ہر ایک کو کس طرح رہنا ہے وہ یہ ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے کا لحاظ کرے اور جو چھوٹا ہے وہ اپنے بڑے کا احترام کرے. مرد گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور خواتین مردوں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کریں. گھر کے تمام افراد کی نظر اپنی ڈیوٹی پر ہو، نہ کہ اپنے حقوق پر. یعنی ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ نظر نہ رکھے کہ اسے کیا نہیں ملا، کیونکہ ہر ایک اگر اپنی ڈیوٹی ادا کرے گا تو سب کو اس کے حقوق ملتے چلے جائیں گے، تو ہر ایک کو اس کے حقوق ملتے رہیں گے. ہر ایک یہ چاہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے ساتھ دوسرے کے کام میں بھی اس کا ہاتھ بٹائے. جب بھی گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ مسئلہ مزید نہ بڑھے بلکہ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائے. یعنی چیزوں کو پرولانگ نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً جھگڑوں کو اور بیڈ فیلنگز کو. کامیاب گھریلو زندگی کا راز خدمت اور موافقت ہے. یہ دو لفظ یاد رکھیں، خدمت اور موافقت. گھر کا ہر ممبر دوسرے کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو، یعنی کوآپریٹ کرے، اور اختلاف یا شکایت کا لحاظ کیے بغیر ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار رہتا ہوں. یعنی دوسروں کی ضروریات کا لحاظ رکھے، اور ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے اور ان کی مشکل اور ان کے مسئلے کو بھی جانے. صرف اپنی ذات ہی کے اوپر سارا فوکس نہ ہو اور صرف اپنی یعنی کہ مفاد پرستانہ اور خود غرضی والی زندگی نہ ہو کہ انسان صرف اپنا آرام اور اپنا فائدہ اور اپنی خواہش کو جانے اور یہ نہ دیکھے کہ دوسروں پر کیا گزر رہی ہے. تو ایسی زندگی کبھی بھی خوشگوار نہیں ہو سکتی. ہر شخص اپنے علاوہ دوسروں کی ضروریات پر بھی نظر رکھے اور حد الوسع ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے. یہ گھریلو زندگی کے بارے میں ایک سورج کا کمنٹ ہے. یہ لکھتی کہ السلام علیکم استاذہ، گھریلو زندگی کا ٹاپک پڑھنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ گھر والوں کے ساتھ مسلم سلوک کا اجر اس سے زیادہ ہے کیونکہ ہمارا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے آئینے کی طرح ہوتے ہیں. جب ہم ہر روز ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ایسے تعلقات میں مسلم سلوک واقعی مشکل ہے. مگر پھر جب آپ نے ٹاپک کے آخر میں قرآن کو ایک رسی سے تشریح دے کر اس کے کنکلوژن میں بتایا تو اس نے مجھے بات کو سمجھنے میں اور زیادہ مدد دی کہ قرآن ہی ایسی طاقت ہے جو ہر وقت ہمیں ٹریک پر رہنے میں مدد کرتی ہے. شوہر کے موڈ، بچوں کا تنگ کرنا، اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہ ہونا، کسی کا بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن کو پورا نہ کرنا، ان سب باتوں پر صبر اور پھر ساتھ اپنا انالیسس، خود کی اصلاح کرنا، خود کو بہتر بنانا،
خود ہمیشہ یہ اچھا کرنا، یہ خوبیاں صرف قرآن ہی مضبوط کر سکتا ہے۔ استاذہ مجھے تو لگتا ہے کہ قرآن زندگی میں ہو تو زندگی جنت ہے، اور نہ ہو تو یہ جہنم سے بھی بری چیز ہے۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے، کیونکہ قرآن کے ذریعے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ہمیں چھوٹی نیکیاں اور بڑی نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مرتے دم تک اس کتاب سے جوڑے رکھے، تاکہ ہمارا ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے، اور ہم آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کر سکے۔ میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ آپ کا رمضان اور آپ کی عبادات اور سب کچھ آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، کہ رمضان صرف ایک مہینہ ہی نہ ہو کہ جو گزر چکا ہو، بلکہ اس میں جو کچھ آپ نے سیکھا اور جو غذا حاصل کی اور جو کچھ پایا، اس کے اثرات سال بھر آپ کے اوپر رہیں، اور عید کی خوشیاں بھی سب کو نصیب ہوئی ہوں۔ اور عید کی اصل خوشی یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ اگر اللہ راضی نہیں تو ہماری کوئی بھی خوشی خوشی نہیں، اور کوئی بھی کامیابی نہیں۔ تو عید کے دن بھی ہم سب کو، اور کسی بھی خوشی کے موقع پر ہم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا جس بات پر میں خوش ہو رہی ہوں میرا رب بھی اس پر خوش ہے، اور جو کچھ میں کر رہی ہوں کیا میرا یہ کام میرے اللہ کو خوش کر دے گا۔ اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو سمجھے کہ ہر دن ہی عید کا دن ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو عید کا دن بھی ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی رہے۔ آج کا ٹاپک ہے عزت نفس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ۔ عزت نفس اور کبر نفس یعنی ایروگنس میں اتنا کم فرق ہے کہ یہ طے کرنا تقریباً ناممکن ہے کہ کہاں عزت نفس کی حد ختم ہوتی ہے اور کہاں کبر نفس کی حد شروع ہو جاتی، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر میں مبتلا ہونا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں عزت نفس کو کوئی درجہ نہیں دیا گیا۔ اکثر حالات میں عزت نفس دراصل کبر نفس ہی کا دوسرا نام ہوتا ہے، یعنی انسان عزت نفس کی جب بات کرتا ہے تو دراصل وہ اس کے اندر اپنے بارے میں بڑائی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، بڑی اہم ہستی ہوں۔ گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ عزت نفس سرے سے کوئی پسندیدہ چیز نہیں۔ عزت نفس کی حقیقت اکثر حالات میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کبر نفس ہی کا ایک خوبصورت نام ہوتا ہے۔ اسلام میں دراصل قابل قدر چیز عزت نفس نہیں بلکہ کسر نفس ہے، یعنی نفس کو توڑنا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے۔ اسلام میں اعلی اخلاقیات کا معیار تواضع ہے، یعنی ہمبل ہونا ہے۔ دلیل کے آگے جھک جانا، یعنی کسی کی بات میں اگر دلیل ہے اور بات درست ہے تو اسے مان لینا، اپنی غلطی کو مان لینا، اکڑ سے مکمل طور پر خالی ہونا، یہ مومن کی صفات ہے۔ اور ان صفات کے ساتھ عزت نفس کا کوئی جوڑ نہیں، یعنی دو بالکل اپوزٹ چیزیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت نفس کا مزاج آدمی کے لیے تواضع، اعتراف اور حلم میں رکاوٹ بن جاتا ہے، جبکہ اسلام کی اعلی اخلاقی قدر یہی ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، غلطی کا اعتراف کا مادہ پایا جاتا ہو، اور اس کے اندر قوت برداشت ہو، نرم مزاجی ہو۔ جب دو آدمیوں یا دو گروپ میں نزاع ہو تو نزاع بہت جلد بڑھ کر وقار کا سوال بن جاتی ہے، اور جب کسی مسئلے میں وقار کی صورت پیدا ہو جائے
تو اپنے موقف سے ہٹنا آدمی کو بے عزتی معلوم ہونے لگتا ہے. چنانچہ اپنے عزت و وقار کو بچانے کے نام پر وہ اپنے موقف پر اکڑ جاتا ہے. اسی اکڑ یا ضد کا خوبصورت نام عزت نفس ہے. صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ نزاع یعنی جھگڑے کو کسی بھی حال میں وقار کا سوال نہ بنایا جائے، یعنی عزت کا سوال نہ بنا لیا جائے، بلکہ صلح جوئی کے ذہن کے تحت اس کو رفع کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی جھگڑا ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کو بڑھایا نہ جائے. اس طرح کے معاملات میں جھکنا ہی اسلام کا مطلوب ہے، نہ کہ ضد میں پڑھ کر اپنے موقع پہ اکڑ جانا اور یہ کہہ کر اپنے کو فریب میں مبتلا کرنا کہ میں اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. یہ غلط بات ہے. ضد ایک نفسیاتی برائی ہے، جبکہ تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی ایک عظیم عبادت ہے. خدا ضد اور اکڑ کو ناپسند کرتا ہے. شیطان نے بھی تو ضد کی تھی، اکڑ گیا تھا. اس کے مقابلے میں تواضع اور فروتنی یعنی عاجزی کو پسند کرتا ہے. اور جو لوگ حقیقی معنوں میں تواضع اور فروتنی کا ثبوت دیں ان کے درجات کو دنیا اور آخرت میں بلند کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین انسان بنائے، بہترین مسلمان بنائے اور ہمارے گھروں کو سکون کا نمونہ بنائے اور اس سے بہترین مثالی معاشرہ سامنے آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.